پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید۔ فاروق صاحب، آپ نے کہا کہ یہ جو لوڈ شیڈنگ کا معاملہ ہے آپ نہیں سمجھتے کہ اس کا کوئی تعلق جنگ سے ہے، لیکن کل جو اویس لغاری صاحب نے پریس کانفرنس کی اس نے تو یہی وجہ قرار دیا تھا کہ انہیں گیس نہیں مل رہی، اور ایک مرتبہ اگر یہ معاملہ حل ہو جاتا ہے تو لوڈ شیڈنگ بھی ختم ہو جائے گی، بحران نہیں ہوگا۔ دیکھیے، سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہمارے پاس 3 بڑے LNG کی جو پلانٹس ہیں، کیا جنگ سے پہلے وہ چل رہے تھے؟ وہ 10 سے 11% سے زیادہ ایفیشنسی پہ نہیں چل رہے۔ اس کا مطلب تو LNG تو ہم پہلے ہی وصول نہیں کر رہے تھے۔ جنگ سے پہلے جو LNG ٹھیک کے ہے، کانٹریکٹ ہم نے لکھے تھے وہ ہم نے وصول کرنے سے انکار کر دیا، اس کو ہم اسپاٹ مارکیٹ پہ بیچ رہے تھے۔ تو یہ کہنا کہ کیونکہ قطر کی LNG جو ہے اس میں رکاوٹ آ گئی ہے اس لیے پاکستان میں بجلی کا کوئی مسئلہ سامنے آ گیا ہے، تو یہ تو حقیقت، جو زمینی حقیقت یہ ہے کہ LNG جو ہے وہ جنگ سے پہلے ہی ہم نے خریدنا تقریباً بند کر دی۔ دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ اگر LNG کم ہو رہی ہے تو ہمارے پاس کم از کم 3 بڑے کوئلے کے پلانٹ ہیں، ایک سائیوال میں، پورٹ قاسم اور ہب، اور تینوں آپ اندازہ کیجئے کوئی 1320 میگا واٹ کا ایک پلانٹ ہے، تو لگ بھگ 4000 میگا واٹ کے یہ کوئلے کے پلانٹ پاکستان کے اندر موجود ہیں۔ کوئلہ جو ہے وہ اسٹریٹ آف ہرموز ٹھیک سے ہے، نہیں گزر کے آتا۔ کوئلہ کا کوئی جنگ جو اس خطے میں لگی تھی اس کا کوئی ڈائریکٹ تعلق نہیں ہے۔ کوئلہ آ رہا ہے ساؤتھ افریقہ سے، کوئلہ آ رہا ہے آسٹریلیا سے۔ تو فیول کا کہنا کہ کیونکہ فیول اسٹریٹ آف ہرموز بند ہونے کے نتیجے میں کم تھا، وہ آرگیومنٹ میں نہیں سمجھتا ہوں کہ ویلڈ۔ اچھا نہیں فاروق صاحب، تو پھر آپ کو خدشات ہیں اگر اس سے تعلق نہیں ہے، تو آپ کو لگتا ہے کہ یہ اس صورتحال کے بعد بھی یہ جنگ بندی ہو جاتی ہے اور معاہدہ ہو بھی جاتا ہے، تو اس کے بعد بھی آپ سمجھتے ہیں کہ ملک کے اندر یہ جو لوڈ شیڈنگ کا ایک معاملہ ہے اس کا سامنا رہے گا؟ دیکھیے، فقدان میگا واٹیج کا نہیں ہے۔ حکومت خود سے، پاور ڈویژن خود سے ہمیں آگے بتاتی ہے کہ ہمارے پاس 45,000 میگا واٹ کی انسٹالڈ کیپیسٹی۔ اب سمجھنے سے میں تو قاصر ہوں کہ اگر 45,000 میگا واٹ کی کیپیسٹی ہے اور خود سے ہمیں بتایا جا رہا ہے کہ 16,000 سے زیادہ کی ڈیمانڈ نہیں ہے، تو پھر لوڈ شیڈنگ کیوں ہوتی ہے؟ تو یہاں پہ فقدان جو ہے وہ انفراسٹرکچر کا نہیں ہے، فقدان بجلی گھروں کا نہیں ہے، فقدان فیول کا نہیں ہے، فقدان تو یہاں مینجمنٹ کا کلیئرلی نظر آتا ہے۔ اب آپ سوچئے کہ 30-40 سال پہلے یہی پاور ڈویژن ہمیں بتایا کرتی تھی کہ لوڈ شیڈنگ ہوتی ہے کیونکہ ہمارے پاس بجلی گھر نہیں ہے۔ آج وہی پاور ڈویژن ہمیں بتا رہی ہے کہ لوڈ شیڈنگ کر رہے ہیں کیونکہ ہمارے پاس بہت زیادہ بجلی گھر بن گئے ہیں۔ تو اب عام آدمی کیا نکالے اس سب؟ چلیں ٹھیک ہے فاروق سلیم صاحب، بڑھیا سر آپ کا وقت نکالنے کا۔ ناظرین، گفتگو آپ نے سنی فاروق سلیم صاحب کی، اور جو عوام کے تاثرات تھے وہ بھی آپ نے سنے، اور اس وقت اگر ایران اور امریکہ کے درمیان جو معاملات ہیں اس حوالے سے بات کریں، اور جو شروع میں بھی ہم نے گفتگو کی تو اس حوالے سے اہم پیش رفت جو ہے وہ بھی سامنے آ رہی ہے۔ پریزیڈنٹ ٹرمپ صاحب کے جو بیان ہیں وہ بھی بڑے اہم ہیں۔ اب دیکھنا یہ ہوگا کہ آنے والے چند دنوں میں کیا اہم پیش رفت سامنے آتی ہے۔ جیسے پریزیڈنٹ ٹرمپ نے کہا تھا کہ اگر معاہدہ ہو جاتا ہے تو وہ بھی اسلام آباد آ سکتے ہیں، تو اس پر دیکھنا ہوگا، اور ابھی جو اہم ملاقاتیں ہو رہی ہیں وہ بھی دیکھنا ہوگا کہ ان سے کیا اہم خبریں سامنے آتی ہیں۔ آج کے پروگرام میں اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔